بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی ہم نے سورۃ رعد سٹارٹ کر لی تھی لاسٹ ویک. سورہ یوسف ہم نے مکمل کر لی تھی اور اس کا خلاصہ سا بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. تو سورۃ رعد جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات جو ہے وہ بادلوں کی جو گرج ہے اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے، اور چونکہ اس کے دوسرے رکوع میں یہ لفظ ہے اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے. اور صورتوں کے نام کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ پوری صورت جو ہے وہ اسی ورڈ کے ارد گرد گھوم رہی ہے، یہ صرف اسی ورڈ کو اس میں ایکسپلین کیا گیا. یہ صرف ایک علامت ہوتی ہے جو کہ صورت میں سے کوئی لفظ جو ہے اس کو لے کے اس کو دیا جاتا ہے اس کا نام. دوسری اہم بات اس صورت کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. کچھ مفسرین اس کو مکی لیتے ہیں، کچھ مدنی لیتے ہیں. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے. یہ بھی انہی میں سے ایک صورت ہے، لیکن اس کے مضامین جو ہیں توحید، رسالت، آخرت زیادہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس سے زیادہ مفسرین کا یہی خیال ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے، لیکن مکہ کی آخری دور کی صورت ہے، جبکہ مخالفت عروج پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصے سے تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن قوم جو ہے وہ نہیں مان رہی ہے، اور ان کے جو پھر مطالبات تھے، معجزات کی ان کی ڈیمانڈز تھیں، اس کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ ان کے مانگنے پہ ان کو اس طرح کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. اور پھر جو مین اس صورت کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو نصیحت کی گئی ہے وہ تذکیر بِآلاء اللہ کے ذریعے کی گئی ہے. اعلیٰ جو جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو کہ اس کائنات میں ہیں ان کو مینشن کر کے اس کے ذریعے سے نصیحت کی گئی ہے، اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر پانا ہے تو اس کے لیے تو تم کائنات کے اوپر غور و فکر کرو تو تمہیں بے شمار نشانیاں مل جائیں گی. وہ بھی ہم آج پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ایمان لانے کا جو فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں وہ بھی بتایا گیا ہے. نہ ایمان لانے کے نقصانات بتائے گئے ہیں، آخرت کے حوالے سے بھی ڈرایا اور سمجھایا گیا ہے، اور اہل ایمان کو بھی تسلی دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ ساتھ تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں یا یہ نہیں مان رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہوں. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ جیسے ہم نے پہلے سورۃ ہود پڑھی تھی، اس میں جو ایک مرکزی مضمون نظر آتا ہے اپوزٹس کے لحاظ سے، اچھائی برائی، حق باطل، اندھا اور بینا، سامع یعنی سننے والا اور نہ سننے والا، سامع اور بہرا یہ برابر نہیں ہو سکتے. پھر ہم نے سورۃ یوسف میں بھی بہت سے تضادات دیکھے کہ اچھے حالات، برے حالات، خوشی والے حالات، غم والے حالات، کبھی مل جانا، کبھی بچھڑ جانا، یہ سارے تضادات جو کہ زندگی کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے اس نے بس اپنا اسی میں دیکھنا ہے کہ اپنا رویہ جو ہے وہ اعتدال کا، ایک بیلنس کا رکھنا ہے، کیونکہ انسان کا امتحان ہی یہ ہے. تو اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں جیسے اپوزٹس کو ڈسکس کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان نے جو ہے وہ اپنانا کس کو ہے، حق کو اپنانا ہے. حق بھی ہے، باطل بھی ہے، عقل استعمال کرنے والے بھی ہیں، بے عقل بھی ہیں، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے. جس طرح ہمیں بہت سی چیزوں کے اوپر غور کرا کے بتایا جائے گا کہ دیکھو اس میں بھی ایک جوڑے سے ہیں. اب انسان کو جو ہے اس میں ایک اعتدال کی راہ اپنانی ہے، کس چیز کو اپنانا ہے، کس چیز سے دور رہنا ہے، شعوری طور پر حق کو جان کر اختیار کرنا ہے. تو اس طرح کا ہی ایک آپ کو اس میں ایک ایکسپریشن نظر آئے گا اس صورت میں بھی. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس صورت کی جو پہلی آیت ہے وہ ہم نے پڑھ لی تھی، اور دوسری ہم نے سٹارٹ کر لی تھی لیکن ہم نے مکمل نہیں کی تھی. جو پہلی آیت ہے اس کی
اس کا آغاز تو حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم را، اور ہمیں پتہ ہی ہے حروف مقطعات کے بارے میں کہ ان کی کوئی تفصیل تو نہیں ہے، بس اس کے بعد بالعموم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی صفات بیان کی جاتی جیسے کہ اس میں بھی بتایا گیا کہ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کی، تاکہ ایک تو یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ سچا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو چیز یعنی یہ جو وحی جو کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام نازل کیا گیا یہ حق ہے، سراسر سچ پر مبنی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی ناقابل فہم یا ناقابل یقین باتیں نہیں ہیں، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتے، آپ کو رسول اللہ کا نہیں مانتے، اعتراض کرتے ہیں، آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور حالانکہ یہ سچ پر مبنی کتاب ہے، اگر کوئی اس کے اوپر یعنی ذرا سا بھی غور کرے تو اس کو حق اور باطل کا فرق صاف نظر آ جاتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو، جن کے اندر ہٹ دھرمی ہو اور ضد ہو اور انا ہو، تو ان کا معاملہ تو یہی ہے کہ وہ حق کو نہیں دیکھتے، اس کا انکار ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے میں اس کا ترجمہ دوبارہ سے پڑھ لیتی ہوں اور پھر ہم اس کو کرتے ہیں، بس یہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اس نے سورج و چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، اس سارے نظام کی ہر چیز ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے، وہ تمام نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنی رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ لفظی ترجمہ ہم نے کر لیا تھا۔ یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی طرف انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور فرمایا یہ ہے کہ اگر تم آسمانوں کو دیکھو تو اس کے اوپر تم تھوڑا سا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک چھت بنائی، آسمان ایک چھت کی طرح ہی ہے نا، ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، گرتا تو نہیں ہے کہیں پہ، کہیں سے نہ اس میں کوئی رخنا ہے نہ اس میں کوئی ٹیر ہے، جیسے ہم سورۃ الملک میں بھی پڑھتے ہیں، اور ایسے کھڑی ہوئی ہے یہ چھت کہ اس کے کوئی ستون تمہیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ ورنہ جیسا جب آپ کو بلڈنگ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو آپ کو پہلے پلرز بنانے پڑتے ہیں، پھر اس کے اوپر چھت ڈالنی پڑتی ہے، لیکن آسمان اللہ تعالیٰ نے ایسی چھت بنائی ہے کہ بغیر سہاروں کے، بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے یہ جو چھت ہے یہ ہمارے سر پر قائم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ایسے ہی ہے۔ اور اس کا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے دو طرح کے مفہوم بن سکتے ہیں، ایک تو یہی کہ بغیر سہاروں کے، بغیر ستونوں کے قائم کیا ہے، تو تم اس کے اوپر غور کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا احساس ہوگا۔ اور دوسرا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ ایسے ستونوں پہ قائم ہے یہ آسمان جو تم کو نظر نہیں آتے، یعنی یہ جو نا بغیری عمد ترونہا، یعنی ایسے ستون ہیں جو ہیں تو صحیح لیکن کوئی غیر مرئی ہیں جو نہ نظر آنے والے ہیں، تم ان کو دیکھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اس کا ترجمہ، اور تمام مترجمین جو ہیں بالعموم انہوں نے یہ دونوں طرح کے ترجمے اس کے لیے ہیں مفسرین نے، کہ دونوں ہی طرح کے ترجموں کی گنجائش اس آیت میں موجود ہو سکتی ہے، اور واللہ تعالیٰ عالم کے واقعی ہو سکتا ہے کوئی ایسے سہارے ہوں، کوئی ایسے ستون ہوں، جس طرح آج جیو فزکس میں جو بات کی جاتی ہے میگنیٹک فیلڈ کی اور گریوٹی کی اور اس طرح کے یہ جو کانسیپٹس ہیں، تو کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہے، کوئی ایسا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ آسمان جو ہے اس کے لیے ایک کوئی سہارا یا کوئی ستون وغیرہ اس کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم انسانوں کو نظر نہیں آتے، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بات صرف اس میں سمجھنے کی یہی ہے کہ انسان جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور اس کے شعور کو استعمال نہیں کرتا، اس کائنات پر غور و فکر نہیں کرتا،
اس لیے وہ غلط قسم کے کانسیپٹس کا شکار ہو جاتا ہے جو اس کو بچپن سے سکھا دیے گئے ہیں، اسی پر چلتا رہتا ہے. یعنی وہ مویشیوں کی طرح، جیسا مویشی سر جھکائے چل رہے ہوتے ہیں اور خود ادھر ادھر نہیں دیکھتے. تو یہی انسانوں کا بھی معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنی عقل اور شعور اس کو دنیاوی معاملات اور دنیاوی کاموں میں تو بہت لگاتے ہیں، لیکن جہاں پہ معاملہ دین کا آتا ہے، جہاں پہ اپنے خالق کو پہچاننے کی بات آتی ہے، وہاں پہ انسان عقل اپنی بند کر کے بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ انسان اگر کائنات پہ ہی غور کرنا شروع کرے تو کتنی مثالیں اور کتنی ایسی چیزیں، کتنی ایسے فینومیناز انسان کو نظر آئیں گے. آج انسان اب دیکھیں کتنا زیادہ یہ اسٹرونومی وغیرہ کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، زمین کے اوپر بھی کیسی کیسی ریسرچز ہو چکی ہیں. تو جنہوں نے سمجھنا ہے اس بات کو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مان لیتے ہیں. جنہوں نے نہیں ماننا وہ بے وقوف یہی کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، ہمیشہ سے ایسے چلتا آ رہا ہے، ہمیشہ، جس طرح کی جو دہریے جو ایتھسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی کوئی چیز، ایک پین، ایک بک، ایک موبائل، ایک کمپیوٹر، یا کوئی بھی آپ چیز، ٹیبل، کرسی، چیئر لے لیں، اس کے بارے میں بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود بخود بن گئی. سب کو ہی پتا ہے کہ اس کا کوئی کنسٹرکٹ کرنے والا ہے، کوئی اس کو بنانے والا ہے، یا کوئی چیزیں ہیں جن کو انوینٹ کسی نے کیا اور پھر ان کو بنایا. تو اتنا بڑا جو نظام ہے کائنات کا، اس کے بارے میں انسان کیسے عقل بند کر کے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ یہ خود بخود ہی چل رہا ہے. یعنی مخلوقات تو انسان کو نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ خالق کوئی نہیں ہے. ایک اتنا بڑا نظام پوری دنیا کا اتنا زبردست منظم طریقے سے چل رہا ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ اس کا ناظم کوئی نہیں ہے، اس قانون کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. قانون ہے، قانون دان شاید کوئی بھی نہیں ہے. تو جیسے کہ علم ہے اور عالم کوئی نہیں ہے. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. وہی بات ہے کہ انسان تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنا بڑا نظام ایسے خود سے کیسے چل سکتا ہے، صدیوں سے ایسے ہی چلی جا رہا ہے، ایسے ہی چلی جا رہا ہے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. لیکن وہی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو عقل استعمال کرنے نہیں دیتا، اور اس کو اس طرح کے کانسیپٹس میں الجھا دیتا ہے. ساری عقل جو ہے وہ انسان دنیا کے لیے تو لگا دے گا. اب کہیں پہ جیو فزکس ہے تو اسٹرانومی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کے اب سائنس کی برانچز نکال کے ان پہ انسان غور و فکر کر رہا ہے، لیکن اتنی بیسک سی چیز کو جو ہے وہ انسان نہیں سمجھتا. تو بیسیکلی یعنی توحید کے ثبات کے لیے یہ دلائل یہاں پہ اختیار کیے گئے ہیں کہ یہ سارا نظام، اس کی طرف تم دیکھ لو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی نہ صرف ہستی کا احساس ہو جائے گا، بلکہ یہ بھی احساس ہو جائے گا کہ کوئی ایک ہی ذات ہے جو یہ سارا اتنا مربوط نظام چلا سکتی ہے. ورنہ اگر اتنے بڑے نظام کے کوئی ڈھیر سارے ناظم ہوں، ڈھیر سارے قانون دان ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی معاملات میں کوئی اور شریک ہو، تو پھر یہ سارا نظام اتنے منظم طریقے سے نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں ایک گھر کے اندر یا ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی اگر ایک سے زیادہ ناظم آ جائیں یا ایک سے زیادہ قانون دان آ جائیں تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہے گا نا. ایک کہے گا کہ میرا قانون چلے گا، دوسرا کہے گا کہ نہیں میرا چلے گا. تو وہ یعنی جب اگر کوئی ہائرارکی نہیں رہے گی تو وہاں پہ تو پرابلمس ہوں گے. تو یہی بات ہے کہ ایک ذات ہے جس نے جو خالق بھی ہے، وہی ذات ہے جو ناظم بھی ہے، وہی ہے جو قانون دان بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک ثبوت بھی ہے، اور اسی سے استدلال بھی کیا گیا ہے. چاہے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی دلائل کافی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے یا اس کے وجود اور ہستی کا انکار کرنے والے، ان کے لیے بھی یہی دلائل. غور و فکر کرنے کی بات ہے. جو ذرا سا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو بھی پالے گا اور اس کے واحد و یکتا ہونے کو بھی سمجھ لے گا. یہ سارا نظام صرف اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آسمان اور اس کے جو ستون ہیں ان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسخر الشمس والقمر کی بات بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورج اور چاند کو دیکھو کہ کیسے مسخر کیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ بھی ایک قانون کے پابند ہے. ایسے نہیں ہے کہ سورج چاند سے ٹکرا جائے یا چاند بھی گرہ سے ٹکرا جائے، ایسا نہیں ہے. سب کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا ایک نظام قائم کیا گیا اور ہمیشہ سے یہی ہے. اور یہ تو صرف ہمارا ایک سولر سسٹم ہے نا. اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اور بھی بہت سے سسٹمز ہیں اس دنیا میں. یہ تو صرف ایک گلیکسی کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جس میں ایک چھوٹا سا حصہ ہماری زمین ہے. تو کتنی گلیکسیز ہیں بے تحاشا، کیونکہ ہم تو صرف ایک آسمان تک کو دیکھ پاتے ہیں. تو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بتائے.
आसमानों का जिक्र जब भी आता है प्लूरल में ही आता है। और फिर सूरज और चांद जो हैं वो अल्लाह ताला की ऐसी बड़ी निशानियां हैं, एक मखसूस डगर पर चल रहे हैं, जामिद नहीं है, अपने अपने मदारों पर चल रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं। ठीक है। और जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो फिर ये चलना बंद कर देंगे। ये जो है ना, कुल्लू यजरी लि अजलिन मुसम्मा, एक खास मुद्दत तक के लिए चल रहे हैं। यानी जब तक क़यामत नहीं आ जाती तब तक इन्होंने अल्लाह के हुक्म की ऐसी ही पाबंदी करनी है। ठीक है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक खास मुद्दत, यानी हर एक का अपना अपना एक टाइम है। जैसे जमीन जो है वो सूरज के 365 डेज में अपना जो है वो साइकिल कंप्लीट करती है। चांद जो है वो जमीन पे एक माह में करता है, 29 या 30 दिनों में। तो हर एक का इसी तरह दीगर जो सैयारे हैं, सितारे हैं, सबका अपनी अपनी एक मखसूस डगर है। तो इसमें दोनों ही मायने आ जाते। एक तो ये कि उनका जो इस दुनिया में चलना है, जो भी उनके यानी मदार की जो भी मुद्दत है, ठीक है, जितने भी दिन हैं, हर एक सैयारे की अपनी गर्दिश और अपने औकात हैं। और इसी तरह इसका दूसरा मतलब ये भी है कि लिअजल मुसम्मा, यानी एक मालूम मुद्दत तक कि जब क़यामत आ जाएगी तो फिर यानी जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो फिर इनकी मुद्दत जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उस वक्त फिर ये सारा सिस्टम जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा। तब तक इन्होंने ऐसे ही चलना है। यानी इस कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के हुक्म की पाबंद ना हो। सब अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं, पाबंदी कर रहे हैं, जो जो उनको हुक्म दिया है। सिर्फ एक इंसान ही है जो कि अल्लाह ताला की हुक्म उदूली करता है, अल्लाह ताला की बताई हुदूद को तोड़ता है, अपनी मनमानी करता है, नहीं मानता अल्लाह ताला के निज़ाम को, नहीं मानता उसके कानून को, तोड़ता है। तो ये भी इंसान को इसमें जो है ना एक तरीके से समझाया गया। अच्छा, फिर अब देखिए कि साथ ये भी इंसान को समझाया गया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ने जो ये सारा एक निज़ाम कायम किया है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी तख्लीक करने के बाद अल्लाह ताला ने जो है वो इसकी तरफ से बिल्कुल एक कोई लापरवाही माज़अल्लाह इख्तियार कर ली हो, या अल्लाह ताला बेपरवाह हो गया हो, या इस सारे निज़ाम को बना के अल्लाह ताला ने छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं है। एक तो यहाँ पे ये बताया गया है, जो तो बात हुई ना कि सुमस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी हो गया। अर्श पर मुस्तवी होना जो है, ये भी हम पहले भी कई दफा पढ़ चुके हैं कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकामात पर ये बात, जैसा 7 जगह पर ये बात आती है। सूरत अल-अराफ में भी है, सूरत यूनुस में भी, यहाँ पे सूरत अल-राद में, सूरत तौहा, सूरत अल-फुरकान, सूरत अलिफ लाम मीम सजदा, सूरत अल-हदीद, ये मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना अल्लाह ताला के अर्श पर मुस्तवी होने का जिक्र मिलता है। लेकिन इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इस अल्लाह ताला का इस्तिवा तो मालूम है, किस तरह है इस्तिवा, कैसे वो अर्श पर मुस्तवी हुआ, अर्श कैसा है, ये सारी मजहूल चीजें जिसके बारे में हम नहीं जान सकते, और ना हमें जानने की हमें इस्तात है, और ना उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ यही है रासिखून फिल इल्म होने के हवाले से कि हम इसके ऊपर ईमान ले आए, इसके बारे में सवालात करना, इसकी टो में पढ़ना। चूंकि ये मुतशाबिहात में से है, तो मुतशाबिहात की टो में वो पढ़ते हैं जिनके दिलों में टेर होती है, जैसे सूरत आल इमरान में हम पढ़ चुके हैं कि मुतशाबिहात की टो में नहीं जाना। ठीक है। जो मुहकमात आयात हैं उनके ऊपर गौर फिक्र करना है, क्योंकि उनका ताल्लुक इंसान के अमल से है। और जो रासिखून फिल इल्म होते हैं, इल्म में पुख्ता कार लोग, वो मुतशाबिहात की टो में नहीं पढ़ते। ठीक है। और इमाम मालिक का कौल भी हम पहले भी कई दफा पढ़ चुके हैं, अल इस्तिवा मालूम व कैफ मजहूल व ईमान बिही वाजिब व सुआल अन्हु बिदअत। ये तो हमें मालूम है, हमें बताया गया कि अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी हुआ, अपने तख्त पर मुस्तवी हुआ, और किस तरह से हुआ ये हमें नहीं बताया गया। हमें हमारे लिए ये कि हम उसके ऊपर ईमान लाएं, ईमान लाना जरूरी है। उसके बारे में सवाल करना जो है वो गलत है, वो बिदअत है। ना सहाबा इकराम ने ऐसा कभी किया, क्योंकि सहाबा इकराम के भी जो सवाल होते थे अमल से मुतल्लिक होते थे, वो रासिखून फिल इल्म थे ना, तो वो इस किस्म के मुतशाबिहात और इनकी टो में नहीं पढ़ते थे। अर्श कैसा होगा, किस तरह अल्लाह मुस्तवी हुआ होगा, क्या उसकी कैफियत है, उठती है, कैसी है, ये सवालात नहीं है ईमान वालों के लिए। ईमान वालों का काम सिर्फ ये, जितना जिस चीज के बारे में बता दिया
اس سے زیادہ کی ٹو اگر وہ متشابہات میں سے ہے تو اس کی ٹو میں وہ نہیں پڑے. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارا بھی ایمان ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں، اور انہوں نے اس کائنات کو بنا کے ایسے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ آگے دیکھیں یدبر الامر یفصل الآیات، یعنی وہ ہر معاملے کی تدبیر بھی کرنے والے. تدبیر یعنی ہر جو نظام ہے کائنات کا اس کو مکمل طریقے سے چلانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پورے کائنات کی تدبیر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے. وہی ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے. کون کس وقت کہاں پہ پیدا ہوگا، کیا اس کی زندگی ہوگی، اور کہاں پہ اب سردی کا موسم آئے گا، گرمی کا موسم آئے گا، پھل کہاں پہ ہوگا، کہاں پہ پیداوار زیادہ ہوگی، کہاں پہ کم ہوگی، کہاں پہ بالکل نہیں ہوگی، بارش کہاں ہوگی، دھوپ کہاں ہوگی، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے سنبھالے ہیں. یہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت تدبیر ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو چلانے والے ہیں. اور اس میں پھر جو کچھ مفسرین جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت تدبیر ہے نا اس کی کچھ اقسام بھی بیان کی ہیں، جیسے صفت ابدا، صفت تخلیق، صفت قبض، صفت بسط. یہ بھی اس کی ڈیٹیلز مفسرین نے بیان کی ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ صفت تدبیر ہے نا اس کا ظہور 4 طرح سے ہوتا ہے. صفت ابدا، الف بے دال الف حمزہ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو وہ ابدا کر رہا ہوتا ہے. ابدا ہوتا ہے جیسے مبدی آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، کہ اللہ تعالیٰ بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا عدم سے وجود میں لانا. تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کی جب تخلیق کی تو اس کو عدم سے وجود میں لایا گیا نا، اس سے پہلے کوئی ایسا نمونہ موجود نہیں تھا. زمین و آسمان کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو اس سے پہلے ایسا کوئی نمونہ کوئی ان کا موجود نہیں تھا. یعنی اس دنیا میں اگر کوئی انسان کوئی کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے تو وہ پہلے سے موجود اشیاء کو استعمال کر کے یا کسی نمونے کو استعمال کر کے کرتا ہے نا، عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا انسان. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صفت ابدا اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ تو ابدا کر رہے ہوتے ہیں. دوسری جس طرح سے یعنی ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر، وہ صفت تخلیق ہے. صفت تخلیق یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے موجود نمونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید مخلوقات کو بھی تخلیق کرتے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تو عدم سے وجود میں لایا گیا، لیکن اس کے بعد جو اب انسانوں کی نسل چلی ہے تو وہ پہلے سے جو والدین موجود ہوتے ہیں ان سے آگے جو ہے وہ انسانوں کی نسل چلتی ہے، اولاد کا پیدا ہونا، یا آپ کہہ لیں کہ جس طرح کوئی جانوروں کا یا درختوں سے پھل بننا، پھر پھل سے بیج بننا، یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو یعنی بالواسطہ تخلیق ہو یا بلا واسطہ تخلیق ہو، یہ دونوں مظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر میں، اللہ کی صفت تدبیر میں ہر وقت ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں. وہ دونوں پر قادر ہے. وہ عدم سے وجود میں بھی لا سکتا ہے، وہ پہلے سے موجود نمونے سے بھی تخلیق کر سکتا ہے. یہی تو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات جو صرف اس میں ہے، اور کسی ہستی میں ایسی صفات ہیں ہی نہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. کیونکہ جو یہاں پہ جو مخاطبین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تو پتہ تھا، اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو مثالیں ہیں وہ دی جائیں. تو اچھا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت قبض بھی ہے. قبض جیسے قبضہ کر لینا، ٹھیک ہے، قبضہ کر لینا، پکڑ لینا، بند کر لینا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر کا حصہ ہے. جیسے دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی روح کو قبض کر لے، کسی کو وہ چاہے تو پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کا رزق روک لے، پکڑ لے، کسی کو کوئی ملنے والی جو نعمت ہے اس کو پکڑ لے. وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے، چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قبض اور صفت بسط کا اظہار ہے. قبض ہوتا ہے بند کرنا، پکڑ لینا. یعنی جیسے فرض کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ
की तो सिफत है जलाना, लेकिन वहां पे अल्लाह ताला की सिफत कब्ज का ज़हूर हुआ कि आग वैसे तो जलाती है, अल्लाह के इज़्न से उसने नहीं जलाया और वो आग जो थी उसकी सिफत कब्ज हुई और वो ठंडी हो गई। ठीक है। और इसी तरह बसत जो है, बा सीन और तोए, बासता का मतलब होता है ना फैला देना। ठीक है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की कुदरत है, उसके हाथ में है कि वो चाहे तो वो किसी को जितना मर्जी उसका रिस्क वाफर दे दे, उसकी सलाहियतें बढ़ा दे, उसका रिस्क बढ़ा दे, उसकी मिलने वाली नेमतों को बढ़ा दे। ठीक है ना, किसी फकीर को बादशाह कर दे। तो ये अल्लाह ताला की सिफत बसत का ज़हूर होना है। तो यही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में सब कुछ है। वो कब्ज भी कर सकता है, वो कुशादगी भी दे सकता है, वो वुसअत भी दे सकता है, वो फैला भी सकता है, वो ज्यादा कर सकता है इंसान को इल्म में, सलाहियतों में, ताकतों में, माल और मर्तबे में, किसी भी तरह से वो चाहे तो ये सारी चीजें उसकी कब्ज भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। ये सब अल्लाह ताला के हाथ में। ठीक है। तो युदब्बिरुल अमरा जो है ना, ये सब अल्लाह ताला की सिफात इसमें आ जाती हैं। किसी की कहाँ पे फसल पे बारिश ज्यादा होनी है, कम होनी है, कहीं पे सूरज ज्यादा निकलना है, कम निकलना है, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। तो युदब्बिरुल अमरा, अल्लाह ताला ही जो है वो तमाम मामलात की तदबीर करने वाले हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये जो सारा निजाम है, इससे हमें ये शहादत मिलती है अल्लाह ताला की तौहीद की और अल्लाह ताला की इन सारी इस कुदरत की और उसकी खालिक मालिक मुदब्बिर होने की। ठीक है। फिर ये भी कि युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तुक़िनून। अल्लाह ताला तो खोल खोल कर बयान करते हैं, एक एक चीज को कि अल्लाह ताला ने तो तफसील बयान कर दी है, अपनी निशानियां दिखाकर बताकर उन पे तुम्हारी नजर डलवाकर तुम्हें उस पर गौर व फिक्र की दावत देने का कहकर कि ताकि तुम अल्लाह ताला की जात को ना सिर्फ पहचान लो, बल्कि इससे फिर जो है अल्लाह ताला की साथ जो मुलाकात इंसान की होनी है उसके ऊपर भी एक दलील मिल जाती है कि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुमने अल्लाह से मिलना है, बल्कि तुम्हें यकीन आ जाए तू कि नू, जब इंसान इन निशानियों पर गौर करता है कायनात की, तो उसको फिर यकीन आ जाता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो कि अल्लाह ताला जिसमें सब लोगों का फिर हिसाब भी लेंगे। अब कैसे ये होता है कि देखिए सारा निजाम अगर इंसान इसके ऊपर गौर करे कि चांद निकलता है खत्म हो जाता है, दिन निकलता है खत्म हो जाता है, रात आ जाती है, फल फूल पौधे इंसानों की जिंदगी होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है ना। ठीक है। तो इसमें जो एक तो बात समझने की है वो ये है, जिसपे इनको बहुत एतराज होता था, ये उसकी दलील मिलती है कि वो कहते थे कि हम जब मर जाएंगे मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा कैसे जिंदा होंगे, इस चीज पे वो मानते नहीं। तो उनको ये यकीन दिलाया गया कि जो ये सारा निजाम चला सकता है, जो ये सारा सारी तमाम मखलूकात का खालिक हो सकता है, पहली दफा में अदम से वजूद में ला सकता है, तो वो तुम लोगों को दोबारा पैदा क्यों नहीं कर सकता? इसको मानने में तुम्हें क्या चीज माननी है, क्यों तुम्हें समझ नहीं आती? ठीक है। और दूसरी इसमें जो एक बहुत बड़ी शहादत मिलती है वो ये मिलती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जात जो इतनी हकीम है और जो इतनी मुनसिफ है कि सारा कायनात का निजाम एक अदल पर मबनी है, एक इंसाफ पर मबनी है, एक बैलेंस पर मबनी है। तो वो अल्लाह ताला ये अल्लाह ताला की जात से ये चीज बहुत ही बईद है कि वो इंसानों को इस दुनिया में पैदा करे, उनको अक्ल शऊर भी दे, इतनी चीजों पर इंसान को तसर्रुफ भी दे, उसको कुदरत भी दे, उसको मालिक भी बनाए, और फिर उसके बाद इन सारी चीजों का हिसाब ना ले इंसान से, कि ना वो किसी कातिल का हिसाब ले, ना वो जालिमों से कोई बास पुर्स करे, ना वो कोई मजलूमों को उनका हक दिलाए, ना नेक काम करने वालों को उनकी जजा और उनका अजर दे, और ना बुरे काम करने वालों को उनकी सजा दे। ये कैसे हो सकता है? है ना? इतनी हकीम जात, इतनी मुनसिफ जात, इतनी आदिल जात, उससे ये बात ही बईदस क्यास है कि अल्लाह ताला इन सारे मामलात को ऐसे ही छोड़ के खत्म कर देंगे, जालिम भी मट्टी हो जाएंगे, कातिल भी मट्टी हो जाएंगे, और नेकोकार जो है वो भी सब मट्टी हो जाएंगे, और दोबारा उनको जिंदा नहीं किया जाएगा, या उनको कोई हर एक उसकी जजा सजा नहीं दी जाएगी।
تو یہ تو وہی سوچ سکتا ہے جو بس غفلت کی زندگی گزارنا چاہ رہا ہو، چونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سوچنا ہی نہ پڑے کہ اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے تو ایسی کوئی توقع کی نہیں جا سکتی نا. تو اس طرح سے یہ جو یعنی ان کائنات کا یہ جو مشاہدہ ہے، یہ انسان کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے خالق مالک مدبر ہونے کا یقین دلاتا ہے، بلکہ اس چیز کا بھی یقین دلاتا ہے کہ وہ ذات ایسی منصف، ایسی عادل ہے کہ پھر وہ ایک نظام، ایک دنیا، ایک اور زندگی قائم کرے گی، جس میں پھر تمام ذی شعور انسانوں کو جو جو نعمتیں دی گئی، جن جن چیزوں کو ان کو تصرف دیا گیا، ان کا حساب بھی وہ لے گا. یہ ہوگا. تو اس سے پھر انسان کو یقین آ سکتا ہے. لیکن کن کو؟ جو غور و فکر کریں گے، جو ہدایت پانا چاہیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عقل و شعور کو استعمال کریں گے. یعنی جنہوں نے غفلت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنی ہے، ان کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی کر لے گا. یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ دوبارہ ضرور پیدا کرے گا. اس کی ریزن پتہ چل جاتی ہے کہ کیوں پیدا کرے گا. اور یہ بھی کہ یہ ایک ہی اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اتنا منظم نظام چلایا. اگر اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ان ساری تدابیر میں کوئی اور شامل ہوتا تو پھر یہ نظام اتنے منظم طریقے سے چل نہیں تھا سکتا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جب انسان کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 3. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کو گاڑ رکھا ہے اور دریا بہا دیے ہیں. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں. تفسیر ترجمہ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے. مد کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، اسے لمبائی میں کھینچ کے، جیسے الف مدہ یا واو مدہ یہ کہتے ہیں نا. تو جب آپ مد کا حرف لیتے ہیں تو اس کو آپ کھینچ کے پڑھتے ہیں نا، جبکہ عام الف جو ہوتا ہے سمپل، اس کو آپ کھینچتے نہیں ہیں. اوپر مد ہو تو اس کو آپ کھینچتے ہیں. تو مد الارض یہی روٹ ورڈ ہے، میم دال دال، جس نے پھیلا دیا زمین کو، یعنی بچھا دیا. وجعل، اور اس نے بنائے، فیہا اس میں، جعل بنانا، فیہا اس میں، رواسیہ. رواسیہ جو ہے یہ راسیتن کی جمع ہے. راسیتن جو ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایسے گڑا ہوا ہونا، یعنی جیسے کسی چیز کو گاڑ کے فکس کیا گیا ہونا، اس کے لیے آتا ہے. جیسے ثابت ہونا، بہت مستحکم ہونا، استوار ہونا. تو جو پہاڑ ہیں ان کے لیے یہ ورڈ آتا ہے راسیت، پھر رواسی اس کی جمع، جیسے پہاڑوں کے سلسلے، کیونکہ پہاڑ بھی جو ہے ان کو گاڑا گیا نا زمین کے اندر. جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ زمین جب بنی تھی تو ڈول رہی تھی، پھر میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑا گیا تھا تاکہ وہ ٹھہر جائے اپنی جگہ پہ. تو پہاڑ گڑے ہوئے ہیں زمین کے اندر. رواسیہ پہاڑ، اور اس کا روٹ ورڈ ہے را سین اور واو. وانہار، اور نہریں یا دریا یا چشمے جو کہ پہاڑوں سے نکلتے ہیں، نون ہارا. ومن، اور من کل ثمرات، اور ہر قسم کے ثمرات میں سے. بالعموم ہم ثمرات ان کی جمع، اس کا ترجمہ ہم پھل ہی کرتے ہیں، لیکن ثمرات جو ہے نا وہ جو بھی ہر طرح کی جو پیداوار ہوتی ہے، صرف پھل نہیں مراد ہوتے، اس سے سبزی بھی، اس سے اناج، دالیں، جو بھی استعمال کیا جاتا ہے پودے کی کا حصہ یا پیداوار، سب کے لیے یہ آتا ہے. جعل، اس نے بنائے، فیہا اس میں، زوجین اثنین، تسنیہ کے صیغے ہیں. زوج جو ہے وہ جوڑے کے لیے آتا ہے، اور اثنین جو ہے وہ دو کے لیے آتا ہے. تو اس میں جوڑے دو دو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بھی جوڑے دو دو بنائے ہوئے ہیں ہر چیز کے، اور اس سے ثمرات کے بھی جوڑے دو دو ہو سکتے ہیں. ابھی تفصیل دیکھ لیتے ہیں اس کی. یوخی، وہ ڈھانپتا ہے، رین شین اور یہ غاشیتن، غشی جو چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، یا جو ہے آتا ان والا وہ کے معنوں میں ہے. وہ ڈھانپتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللیل النہار، رات کو دن کے اوپر.
یعنی دن ہوتا ہے تو اس کے بعد رات آ کے چھا جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے. ان بے شک فی ذالکا اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لی قومین اس قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے، جو تدبر کرتی ہے. یا آتئی مانا وہ کے معنی میں تفکر فا کاف را اس کا روٹ پڑ ہے اور واؤ پلورل کے لیے آ رہا ہے. باب تفکر میں جہاں پہ تا آ جاتا ہے تفکر بن جاتا ہے. تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف نظر دوڑا کے اس پہ غور و فکر کرنے کا کہا. اب زمین کا ذکر کر کے زمین کی طرف انسان کی نظر دوڑائی جا رہی ہے کہ اس میں بھی بہت سے دلائل، بہت سی نشانیاں ہیں تمہارے لیے غور و فکر کرنے کے لیے اور اللہ کی ذات کو پانے اور اس کی توحید کا اقرار کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے وسیع کیا ہے، کیسے پھیلا دیا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، درخت، دریا، سمندر، سب جانور، پھل پھول پودے، انسان سب کو اس کے اندر بسا دیا ہے. اور اس کے اندر پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گاڑا ہے، یعنی ٹھونک کے جیسے ہم کیل ٹھونکتے ہیں نا ہتھوڑی سے، تو اسی طرح ان پہاڑوں کو بھی میخوں کی طرح گاڑا گیا ہے تاکہ زمین ہلے نہ اور ایک جگہ پر قائم رہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ پورے پہاڑی سلسلے اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گاڑے ہیں تاکہ یہ سٹیبل رہے، جمی رہے. تو یہ سب اللہ کے ہی وجود کی نشانیاں ہیں نا کہ اور اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کی نشانیاں اور اس کے مدبر ہونے کی نشانیاں کہ نہ صرف یہ کہ زمین بنائی بلکہ اس کو انسان کے رہنے کے قابل بھی بنایا. ڈولتی رہتی تو انسان کیسے اس کے اوپر زندگی گزار سکتا تھا. یا اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کی زندگی کے جو چیزیں انسان کو چاہیے ہیں وہ نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ دی ہوتی تو وہ کیسے اپنی زندگی گزارتا اس زمین کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو پھیلا کے اس پہ انسان کی زندگی کے لیے جو چیزیں اس کو ضرورت کی تھی وہ بھی اس میں بنائی، جو جس طریقے سے زمین کو ہونا چاہیے تھا ویسے بنا. پھر اس میں ہر طرح کے پھلوں میں اگائے اور اس میں پھر ہر چیز کے جوڑے دو دو بنائے. اب اس میں اگر آپ پھلوں کو لے لیں تو جس طرح آپ تو سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ پھول ہیں، پھل ہیں، پودے ہیں، ان سب میں بھی نر اور مادہ یعنی میل فیمیل کا کانسیپٹ ہے، صرف انسانوں اور جانوروں میں نہیں ہے. اور ایک تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے. دوسرا ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ پھلوں میں ہی دیکھنا شروع کریں، آپ گھروں میں آئے ہوئے پھل دیکھ لیں، ان میں بھی آپ کو ملے گا ایک ہی جیسے آپ نے جیسے سیب لے کر آپ آئے ہیں، کوئی آپ کو کھٹا ملے گا، کوئی اس کے ساتھ میٹھا ملے گا، کوئی آپ کو پھیکا ملے گا، کوئی اچھا کچھ ذائقہ ملے گا، اور کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا. بلکہ یہ تو چلے ہم جو بازار سے لاتے ہیں وہ تو مختلف درختوں سے ہو سکتے ہیں نا. کسی کے گھر اگر فروٹ ٹری ہو تو اس کا تو روز کا مشاہدہ ہوتا ہے، امرود ہو، آم ہو، سیب ہو، کہ ایک ہی درخت کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں لیکن مختلف ہوں گے. کوئی میٹھا ہوگا، کوئی پھیکا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بنایا ہوا ہے. آپ پھولوں میں دیکھ لیں، آپ پھلوں میں دیکھ لیں، زمین کی ویسے بھی ہر چیز آپ دیکھ لیں، آپ کو جوڑے جوڑے کی فارم میں وہ نظر آئے گی نا. جیسے آپ کو زمین اور اس کا جوڑا آسمان، سورج اس کا جوڑا چاند، پھر اندھیرا ہے، اجالا ہے، اور حق ہے تو باطل ہے، سچ ہے تو جھوٹ ہے، رات ہے تو دن ہے. تو ہر چیز آپ کو کائنات میں بھی جوڑوں کی صورت میں نظر آتی ہے. صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو واحد ہے، جو یکتا ہے، جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، جس کا کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک نشانی. ٹھیک ہے. صرف انسانوں جانوروں میں نہیں، آپ کو ہر چیز میں جوڑے جوڑے نظر آتے ہیں. تو زوج جو ہے نا وہ اسپاؤس کے لیے بیسیکلی آتا ہے. اور اگر یہ بھی وہی بات ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں نا. اگر کوئی دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر دن اور رات کی مثال دی تھی. یہ بھی ایک جوڑا ہی ہے کہ دن نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کس لیے نکالتے ہیں کہ انسان اس میں چلے پھرے، اپنی زندگی کے سارے جو کام ہیں وہ کرے اور اپنے لیے معاش حاصل کرے. اور اس کے بعد پھر رات آ جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہی ذات اتنی حکیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ اس کے بعد انسان کو رات کی ضرورت ہے کہ وہ ریسٹ کر سکے، سو سکے. تو یہ سب چیزیں جو ایک قادر مطلق کے ہونے اور
اس کے اتنے حکیم اور دانا ہونے کی نشانی، کیونکہ اللہ ہی کی ذات جو خالق ہے وہی اپنی مخلوق کی اتنی زیادہ ضروریات سے واقف ہو سکتی تھی نا، کہ اس کی وہ ساری ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اور اس کے لیے ایسا بندوبست کیا، ایسا نظام چلایا کہ انسان کی وہ ضروریات پوری ہو سکی. کہ یہ جو مشین اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے، اس کو چلنے کے لیے بھی وقت چاہیے تو اس کو ریسٹ کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جوڑا بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، یہ سب شہادتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کائنات تخلیق کی ہے، اور وہ کتنی حکیم ذات ہے، اور وہ کیسی قادر و مطلق ذات ہے. کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس نے بنا کے بس اس کو چھوڑ دیا ہو کہ یہ بس اپنے آپ سے کوئی نظام چلتا رہے، نہ اس کی طرف کوئی دھیان دیا، نہ انسان کی کوئی ضروریات کا دھیان رکھا. تو کوئی بیوقوف ہی ہو سکتا ہے نا جو یہ گمان کرے کہ بس اللہ تعالیٰ نے بس یہ نظام خود سے بن گیا اور خود سے چلتا جا رہا ہے، یا وہ بھی بہت بڑا بیوقوف ہے جو یہ سمجھے کہ یہ نظام جو ہے اس کو بے تحاشا ہستیوں نے بنایا اور ساری ہستیاں مل کے اس کو چلا رہی. ذرا سا غور و فکر کرے تو انسان کو یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ایک آتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، نشانیاں تو ہیں کس قوم کے لیے؟ جو غور و فکر کرے گی، جو تھوڑا سا اپنے دماغ کو، اپنے شعور کو لڑائے گی اور دیکھے گی کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں. ورنہ جنہوں نے غفلت کی زندگی گزارنی ہے یا اپنی عقل و شعور کو صرف دنیا کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ تو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گی نہیں کہ دنیا میں جوڑے ہیں اور ان جوڑوں کا کیا مقصد ہے، اور آسمان ہے، زمین ہے، دن کیوں ہوتا ہے، رات کیوں ہوتی ہے، کیسے یہ سارا نظام چل رہا ہے. وہ تو ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. اور آپ اپنے لحاظ سے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم میں سے بھی کتنے ہیں جو کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کو نعمتیں سمجھ کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر ہے اللہ تعالیٰ دن نکل آیا، سورج ہو گیا، بارش کی ضرورت تھی بارش بھی ہو گئی. اکثر تو ہم نالائی نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، کیا ہے بارشیں ہوتی جا رہی ہیں، کیا ہے دھوپ بھی نکلتی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہاں پہ کتنی دھوپ اور سورج اور روشنی کی ضرورت ہے اور کہاں پہ کتنی بارش کی ضرورت ہے، زیادہ ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے. وہ مدبر الامر ہے نا، وہ تدبیر کر رہے ہیں. اور اس کو نہ صرف یہ کہ پتہ ہے بلکہ وہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے، اس کی اس قدرت میں کوئی اور شامل نہیں. تو اب جو غور و فکر کرے گا وہ تو ان ساری چیزوں کی حکمت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی جوڑے گا. جس نے نہیں غور و فکر کرنا وہ تو بس ایسے ہی کرے گا کہ اچھا صبح ہو گئی، اب میں یہ کام کر لوں، اب رات ہو گئی، اب میں سو جاؤں. ٹھیک ہے، حالانکہ جو ایک ایمان والا جو مومن ہے نا، وہ تو دن کے ایک ایک لمحے کے لیے کانشیس ہوتا ہے. ایک ایک لمحے کے لیے وہ سوچ بھی رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے، اس کو پلان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کب میں نے حاضر ہونا ہے، یہ نماز کا وقت ہے، تسبیح بھی کرنی ہے، ذکر اذکار بھی کرنا ہے، دنیا کے باقی کام بھی کرنے ہیں، دنیا چھوڑ کے تو نہیں بیٹھ جانا. تو وہ انسان اپنی زندگی میں بھی ایک یہ نظم و نسق لانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک ایمان والا جو ہے وہ اپنی زندگی کو بیکار نہیں گزارتا، کسی لمحے کو بھی بیکار نہیں گزارتا. ٹھیک ہے، وہ ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے اور سیکھتا ہے ان سے کہ میں نے بھی ایسی حکمت اپنانی ہے، میں نے بھی اپنی زندگی کو جو ہے وہ بیکار ضائع نہیں کرنا، اور عدل و انصاف کا جو نظام اس کائنات میں قائم کیا گیا ہے وہ میرے سے بھی مقصود ہے، میرے سے بھی اس کی توقع ہے کہ میں بھی اپنی زندگی میں اس طرح کے عدل و انصاف کو بھی قائم کروں اور اپنے عقل و شعور کو بھی استعمال کر کے اپنی رب کو، اپنے خالق اور مالک کو، اس کی ذات کو پہچانوں اور اس کو واحد و یکتا مانوں. تو بیسیکلی وہی بات کہ توحید اور آخرت، ان سارے کانسیپٹس کو واضح کیا جا رہا ہے یہاں. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے ذریعے ان سب کو ثابت کیا جاتا ہے. پھر آگے دیکھیں زمین کی بات چل رہی تھی تو مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں.
انگور کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں کچھ اکیرے ہیں اور کچھ دورے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بناتے ہیں، کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وہ فی الارضی، اور زمین میں، قطع جو ہے جیسے قطع زمین ہم کہتے ہیں حصہ، ٹکڑا، خطہ، آپ اس طرح سے کہہ لیں. قطع ٹکڑے ہیں، خطے ہیں، یہ پلورل ہے. متجاورات، متجاورات کا مطلب ہوتا ہے باہم برابر یا باہم ملے. جیم واؤ اور رے اس کا یوز ورڈ ہے، را جو ہوتا ہے. جورن جو ہے یا جارن جو ہے نا ہمسائے کے لیے آتا ہے. قرب و جوار تو آپ نے سنا ہوگا نا اردو میں، قریب تو ہمسایہ بھی قریب ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک دوسرے سے قریب، ایک دوسرے سے متصل، باہم ملے ہوئے، برابر بھی. متجاورات و جنات، جنات، جنتن کی جمع جو کہ باغ کے لیے آتا ہے. اور باغات ہیں، من اعناب، عین نون با، یہ انگور کے لیے آتا ہے، انگوروں کے باغات ہیں. و زرع، زراعت، یہی روٹ ہے زارع عین جو کھیتیوں کے لیے آتا ہے. و نخیل، نون خا لام، نخلت ان کی جمع، یہ کھجور کے درختوں کے لیے آتا ہے. سنوان و غیر سنوان، سنوان جو ہے یہ سنون کی جمع ہے. سنون کہتے ہیں کھجور کے دو درختوں کا ایک ہی جڑ سے نکلنا. ٹھیک ہے، یعنی ایک اصل سے دو کا نکلنا. دو سگے بھائیوں کے لیے بھی آتا ہے جن کی اصل ایک ہی ہوتی ہے، باپ ایک ہی ہوتا ہے. اور باپ اور سگے چچا کے لیے بھی یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، سنون جو ہے. اور غیر سنوان جو کہ اکیرے ہوں، یعنی جو کھجور کے جو اکثر جو درخت ہے نا وہ ایسے سیدھے ایک ہی تنا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک جڑ سے دو دو تنے بھی نکلے ہوئے. تو یہ اس کی طرف بیسیکلی بات کی گئی ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر آپ اس کی کوئی تصویر دیکھیں، چلے میں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو اس کی تصویر. تو بہرحال یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو وہی بات ہے کہ جو صفت خلق ہے اس کے مزید مثالیں جو ہیں وہ انسانوں کو دی جاتی ہیں کہ انسان ان کے اوپر جو ہے وہ فکر کرے اور دیکھے. چلیں پہلے اس کو کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو یہ سنوان اور غیر سنوان دکھاتی ہوں. یسقا، وہ پلائے جاتے ہیں. سین، قاف اور یا. سقایا تم، یہ تو آپ پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ساقی کا ورڈ بھی ہوتا ہے. یا جو ہے آتا ہے والا وہ کے معنوں میں ہے. وہ پلائے جاتے ہیں، سین قاف یا، بیما ان، ماں جو ہے وہ پانی کو کہتے ہیں. پانی واحد ایک ہی. و نفضل، فا داد اور لام، یہ فضیلت دینا. ہم فضیلت دیتے ہیں. نون جو ہے آتا ہے والا ہم کے معنوں میں. ہم فضیلت دیتے ہیں بعدہا ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر. ٹھیک ہے، یعنی ہم ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دیتے ہیں. فل اوکلی، پھلوں میں. حمزہ کاف لام، پھلوں کے لیے، کھانے کے لیے آتا ہے. تو اس میں دونوں ہی چیزیں مطلب آ جائیں گی کہ پھلوں میں یا ان کے ذائقے میں یا ان کے کھانے میں. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لی قومین، لیے ایک قوم کے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہو یا جو عقل استعمال کرتی ہو. پہلے آیا تھا لی قومی یتفکرون، اس قوم کے لیے جو کہ عقل استعمال کرتی ہو یا غور و فکر کرتی ہو. پہلے اس کا ذکر آیا تھا اور اب عقل کا ذکر آ گیا. پہلے غور و فکر اور اب عقل. اچھا، بیفور وی گو فارورڈ میں ذرا آپ کو یہ پکچر دکھا دوں سنوان اور غیر سنوان کی، پھر اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں. جس کے یہ اوپر نیچے دو تین تصویریں، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ نیچے درخت جس کا تنا تو ایک ہی ہے، اس کے اوپر سے آپ کو دو تنے اور رائٹ اور لیفٹ پہ نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے سنوان، یعنی ایک ہی جڑ سے دو طرح کے آپ کو تنے نکلے نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیے ایسے بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اب جو نارمل کھجور کا درخت ہے یہ آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے سنوان وغیرہ سنوان، رائٹ پہ سنوان ہے یہ جس کے یہ دو ہیں ایک سے نکلے ہوئے، اور لیفٹ پہ جو ہے وہ غیر سنوان یعنی جو اکیرا، اکیرا یعنی سنگل سے ہے، اور ڈبل یعنی نیچے سے جڑ تو ایک ہی اوپر جا کے وہ دوہرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہنے کا. اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساری زمین، چونکہ زمین کی طرف اب بات کی جا رہی تھی پہلے آسمان کی، تو اس میں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ زمین کے اوپر غور کریں کہ اس کو کس طریقے سے پھیلایا تو ہے، لیکن زمین ایک جیسی تو نہیں بنی ہوئی نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بھی اتنی زیادہ تضادات رکھی ہیں، جیسا ہم وہی بات شروع میں بھی ہم نے پڑھی نا کہ زندگی کے تضادات آپ کو نظر آئیں گے، زندگی کے جو اپوزٹس ہیں یا تنوع جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، کہ کہیں پہ آپ کو زمین اونچی نظر آئے گی، کہیں پہ نیچی نظر آئے گی، کہیں پہ درمیانی نظر آئے گی، حالانکہ آپس میں متصل بھی ہوں گے زمین کے مختلف خطے، دیکھنے میں، رنگ میں، شکل میں، اس کی جو زمین کی خاصیت ہے، جو زمین کی صلاحیت اور قوتیں ہیں اس کے لحاظ سے مختلف ہوگی. کہیں کسی زمین کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، کہیں پہ زمین جو ہے وہ بالکل ہی خراب ہوتی ہے، کہیں پہ نارمل ہوتی ہے، کسی زمین کے اندر زیادہ معدنی خزانے آپ کو مل جاتے ہیں، کسی میں نہیں ملتے. تو یعنی زمین کے اندر ہی آپ دیکھیں کتنے اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں نا. اور یہ بھی اسی طرح سے انسان کو یہی سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر اس زمین میں اتنے تضادات اور اتنے اختلافات نظر آ سکتے ہیں تو انسانوں میں بھی اسی طرح سے مختلف قسم کے اپوزٹس اور مختلف قسم کے فرق اور تضادات انسان کو نظر آتے ہیں. کہیں پہ کوئی علم والا ہوگا، کہیں پہ بالکل ہی کوئی جہالت والا ہوگا، کوئی بڑی جلدی ہدایت کو پا لے گا، کوئی ہدایت کے اتنے مواقع اور اتنی مثالیں سامنے آنے کے باوجود بھی ان کو نہیں مانے گا، کوئی فوراً حق پہ آ جائے گا، کوئی اپنی باطل پر ہی ڈٹا رہے گا، کوئی سچ کو مان لے گا، حق کا اقرار کر لے گا، کوئی اس کو جھوٹا قرار دے گا، اس کی تکذیب کرے گا. ایک ہی قرآن ہے جس کا اثر کچھ انسانوں کے اوپر ایک طرح ہوتا ہے، دوسروں کے اوپر دوسری طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا جو ہے یعنی اس کائنات کا، اس زندگی کا، اس زمین کا آپ کہہ لیں کہ یہ ایک طرح کا حصہ ہے. یہ دنیا اختلافات سے بھری پڑی ہے، تضادات سے بھری پڑی ہے. تو یہی انسان کا امتحان ہے کہ اب اس نے انتخاب صحیح چیز کا کرنا ہے. اس کو سچ بھی ملے گا، اس کو حلال بھی ملے گا، اس کو حرام بھی ملے گا، اس کو جھوٹ بھی ملے گا، اس کو نیکی اور بدی دونوں چیزیں نظر آئیں گی. اپنے ذات کے اندر بھی، اس دنیا میں بھی ہر طرح کے مواقع اس کو ملیں گے. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. جس طرح اگر کسی نے کوئی کھیت ہے لینا ہو یا کوئی چیز بونی ہو تو وہ کوشش کرے گا کہ زرخیز زمین لے. کسی بنجر یا سیم ٹھور والی زمین کے اندر تو کوئی پیداوار نہیں ہوگی نا. تو اسی طرح اپنے دل کو، اپنی سوچوں کو، اپنے دماغ کو بھی ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے اس قرآن سے تو ہمیں اس زمین کو صاف کرنا ہے، اس کو زرخیز بنانا ہے، اس کو ہدایت جذب کرنے والا، اپنانے والا بنانا ہے، تبھی ہدایت حاصل ہوگی. اگر زمین بنجر ہوگی، اس کے اندر ضد، ہٹ دھرمی، انا اور یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر تو زمین سے کوئی پیداوار نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی جذب ہی نہیں ہوگا، ہدایت جائے گی نہیں اس کے اندر، تو کیسے کوئی اس زمین سے پیداوار ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہی جو یہاں پہ بات کی گئی ہے نا، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ. کہ پانی تو ایک ہی ہے جو جاتا ہے ساری زمینوں میں. بعض تو بالکل متصل حصے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ. آپ ایک جیسا پانی دیں، ایک جیسا بیج ڈالیں، پیداوار مختلف ہوگی. ٹھیک ہے نا. کہیں پہ زیادہ ہوگی، کہیں پہ کم ہوگی. کسی کا کھیت جو ہے وہ زیادہ پیداوار دے دے گا، کسی کا کم دے دے گا. ایک ہی پانی ہے جو آسمان سے آ رہا ہے، سیراب کر رہا ہے ان کھیتیوں کو، لیکن جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے.
ایک ہی درخت کو ایک ہی پانی نے سیراب کیا، اس ایک درخت کے اوپر جو پھل لگیں گے، کوئی کھٹا، کوئی میٹھا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، پھر آپ دیکھیں کہ ویسے بھی کتنی ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں رکھی ہے نا، کھجور کا اپنا ذائقہ ہے، انگور کا اپنا ذائقہ، سیب کا اپنا، مالٹے کینو کا اپنا اپنا ذائقہ، اور ان سپیشیز کے اندر بھی ذائقوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ انگور بھی آپ دیکھیں کتنے رنگوں کے آپ کو ملیں گے، آم بھی آپ کو کتنی قسموں کو ملیں گے، سیب بھی، سب۔ تو یہ مطلب ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان ایسے ہی دیکھ کے گزر جاتا ہے نا، نہ ان کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، نہ ان پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نہ ان سے اپنے رب کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں آپ بیک گراؤنڈ میں یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ ان کا بار بار جو مطالبہ ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ تو ہم تمہیں سچا مانیں گے، تو ہم اس قرآن کو سچا مانیں گے۔ تو بیسیکلی ان کو جگایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں نشانیاں ہی چاہیے ہے نا، تو وہ تو اس کائنات میں اتنی بکھری پڑی ہیں کہ تم غور کرنا شروع کرو تو تمہاری عقل ختم ہو جائے گی، وہ نشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ اب یہ جو انگور اور کھجور کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ ان پھلوں سے زیادہ واقف تھے نا۔ اب یہ اسٹرابری، چیریز وغیرہ یہ تو وہاں پہ نہیں تھی، تو اس لیے جو وہاں پہ عام فروٹس تھے جن سے یہ لوگ واقف تھے، قرآن مجید میں ہمیں زیادہ انہی کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ باغات انگوروں کے اور کھجوروں کی باغات اور کھیتیاں، ان کا ذکر کیا گیا، اور پھر جو کھجور کے تنے، مطلب کھجور کے درخت جو سنگل تنے والے بھی اور ڈبل والے بھی، ان کی طرف بھی غور کرایا گیا کہ یہ بھی دیکھ لو، وہی رب ہے جو اسی پانی سے ایک تنے والا درخت بھی نکال رہا ہے اور دو تنے والا درخت بھی نکال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی انسان جو ہے وہ اس کی نسل زیادہ بھی چلتی ہے، کسی کی کم بھی چلتی ہے، کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ پھیلتی ہیں، اور اس کا علم اور اس کی صلاحیت اور ان کا نور زیادہ پھیلنے والا ہوتا ہے، کسی کا اتنا نہیں بھی ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں میں بھی اسی طرح کے تضادات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر، کھانے میں، پھلوں میں۔ یعنی یہاں پہ مثال تو کھانے اور پھلوں کی دی گئی نا، کہ کوئی پھل جو ہے وہ بہت زیادہ ذائقے والا، بہت خوش ذائقہ ہوگا، کوئی کم ہوگا، کوئی بالکل ہی بد ذائقہ بھی ہو سکتا ہے، پھیکا بھی ہو سکتا ہے، کھٹا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہم عام اپنے گھروں میں بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے یہ بھی دلائل ہیں، غور طلب باتیں ہیں۔ انسان غور نہیں کرتا نا، ورنہ ہے تو یہ غور طلب باتیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو ہے سنوان ان وغیرہ سنوان ہے، تو سب انسان ایک ہی اصل سے، سب ایک ہی آدم کی اولاد ہے نا۔ لیکن اسی میں دیکھیں، اب کوئی مومن بھی ہو جاتا ہے، کوئی کافر بھی ہو جاتا ہے، کوئی نیک انسان ہو جاتا ہے، کوئی بد ہو جاتا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کسی کو اللہ نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، جیسے پھلوں، سبزیوں، اور ان میں ایک کو دوسرے پہ فضیلت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ بھی چیز سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقتور بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو کمزور بنایا ہے، کسی کو علم والا بنایا، کسی کو کم علم والا بنایا، کسی کو زیادہ صلاحیتیں دی، زیادہ مال و دولت دیا، کوئی مال و مرتبہ دے دیا، کسی کو نہیں دیا۔ کوئی نرم دل والا ہے، کوئی عاجزی والا ہے، کوئی جلدی ہدایت اپنا لیتا ہے، کوئی اس کے اپوزٹ سخت دل والا بھی ہے، اور وہ ہدایت کی طرف نہیں جلدی آتا، اور اس کے اندر اکڑ ہے، تکبر ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہی والدین کی اولاد ہوتے ہیں، اور ان بہن بھائیوں میں بھی آپس میں کتنا فرق ہو سکتا ہے نا، ان کے مزاجوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیں، اگر آپ کے 2 3 4 بچے ہیں، ان میں ہی آپ کو اتنا فرق نظر آتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا زیادہ اوبیڈینٹ ہے، دوسرا اتنا نہیں ہے، یہ زیادہ خیال کرنے والا ہے، دوسرا اتنا نہیں ہے، کوئی زیادہ ایکسپریسو ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، کوئی آپ کے لیے زیادہ محبت کا اور زیادہ اوبیڈینس کا اظہار کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بات وہ یہ کہ جو ہے نا، لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں تو ہیں۔ اب جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جس طرح اس دنیا میں اتنے زیادہ اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی نظر آتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کے ملنے والے مواقع میں بھی نظر آئیں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اتنی اہلیت دی ہے، اب کوئی پھل، درخت یا پودا یا سبزی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جیسا ذائقہ دے دیا سو دے دیا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایسی صلاحیت، ایسا عقل شعور دیا کہ وہ خود دیکھے کہ اس نے کون سا راستہ اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہدایت اور بدی کے راستے واضح کر دیے، بلکہ انسان کو مواقع بھی دیے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ہدایت
کے راستے واضح کرنے کا بندوبست کرتے رہے ہیں. انبیاء کے آنے کا اگرچہ سلسلہ ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت تو دیتے ہیں نا, مختلف اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرائع تو رکھے ہوئے ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک جیسی یکسانیت نہیں رکھی ہے نا, زمین کے خطے بھی مختلف ہیں, پھل پھول درخت پودے سبزیاں یہ سب بھی مختلف ہیں, اسی طرح انسان جو ہیں ان میں بھی فرق ہے, ان کی صلاحیتوں میں بھی فرق ہے, ان کے میلانات میں فرق ہے, ان کی طبیعتوں میں, ان کے مزاجوں میں, ان کی نیتوں میں, ان کی صلاحیتوں میں, ان کی ایفرٹس میں اختلاف پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہوتا ہے نا کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک جیسا بنا سکتے تھے, سب کو ایک جیسا مومن, سب کو ایک جیسا ایمان لانے والا بنا سکتے تھے, لیکن یہ مقصود ہی نہیں تھا نا. یہی تو انسان کی آزمائش ہے. اگر سارا سب کو ایک ہی جیسا بنا دیتے تو پھر تو اس انسان کو بنانے اور اس کی تخلیق کا مقصد ہی بالکل بے معنی ہو کے رہ جاتا نا. تو مقصد ہی یہی تھا کہ انسانوں کو بنایا جائے, سب کو عقل و شعور دیا جائے, یہ تضادات یہ اختلافات رکھے جائیں, پھر شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے راستے بھی واضح کر دیے, وہ کیے جائیں, اور پھر انسان کے اوپر چھوڑا جائے کہ اس کی مرضی پر منحصر ہے اب وہ کیا کرتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہمیں اپنی زندگی میں مختلف طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, تو اس میں آپ کو ظاہر ہے ہر مختلف مزاج کے لوگ ملتے ہیں, بہن بھائیوں میں بھی مزاج مختلف ہوتے ہیں, رشتہ داروں میں بھی مختلف ہوتے ہیں, تو ہر ایک سے یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہے, اس کا مزاج ایسا کیوں ہے, یہ سختی کیوں کرتا ہے, یا یہ ایسی بات کیوں کرتا ہے, یا اس طرح سے کیوں نہیں بات کرتا. اس چیز سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کائنات میں کہیں پر بھی یکسانیت رکھی ہی نہیں ہے, نہ زمین میں نہ اس کی مخلوقات میں. جانور دیکھ لیں, پرندے دیکھ لیں, پھل پھول لیں, تو انسان بھی تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے نا. بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کے اوپر الجھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ تو میری بات آرام سے مان لیتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی, یا یہ پتہ نہیں کیوں ایسا ضدی ہٹ دھرم ہے, یا یہ اس طریقے سے میرا خیال نہیں کرتا جیسے وہ کرتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. تو یہ بس ایک طرح سے اس میں یہ بھی لیسن ہے کہ اسپیس دینا سیکھیں رشتوں میں, چاہے وہ آپ کی اپنی اولاد ہے, چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, چاہے وہ آپ کے دوست احباب ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, کچھ بھی ہیں. اگر ایک گھر میں آنے والا پھلوں کا تھیلا اتنے زیادہ تضادات ہمیں دکھا سکتا ہے, یا ایک ہمارے گھر میں اگر کوئی فروٹ ٹری لگا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں اتنے تضادات نظر آ سکتے ہیں, تو انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتے. یہی چیز سمجھنے کی ہے. اور اسی طرح کب لوگوں کی زندگی کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے کہ انسان دیکھ کے سوچے اس کو تو یہ مل گیا, مجھے یہ کیوں نہیں ملا, اس کے لیے تو یہ آسانی ہے, میرے لیے کیوں نہیں ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, یہ اللہ کی آپ کہیں کہ بنائی ہوئی تقسیم ہے. اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ساری ہی کائنات ایسی بنائی ہے. سارے لوگ نیک نہیں ہو سکتے, سب لوگ ہدایت پر نہیں ہو سکتے, ہماری سب اولاد ایک جیسی نہیں ہو سکتی, ہمارے سب بہن بھائی, ہمارے سب رشتہ دار, ہمارے سب دوست ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ہمیں تضاد ملے گا, ہمیں اختلافات ملیں گے, اپنے ساتھ لوگوں کے, اپنے ساتھ رشتہ داروں کے. ہمیں اپنے بچے ایک جیسے ایک نیچر کے نہیں مل سکتے. اب یہی ہے کہ انسان اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرتا ہے. آپ بے صبرے ہوں گے, آپ جزا فضا کریں گے, آپ ناشکری کی طرف چلے جائیں گے, آپ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کو بھی اوور لک کر جائیں گے, اور شور ہنگامہ کر کے یا ہائے وائے کر کے اپنا جو اجر ہے اس کو ضائع کر دیں گے. یا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ اس کائنات کے اوپر غور و فکر کر کے اس تضادات والے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا قانون ہے کہ آپ کو ضد ملے گی, آپ کو اختلافات ملیں گے, اتنا وہ ملے گا آپ کو اس کائنات میں, تو اسی چیز کو آپ سمجھ لیں کہ یہی چیز ہمیں انسانوں میں بھی نظر آئے گی. حالانکہ سب بنی آدم ہے, سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. شکل, رنگ, نسل, قد کاٹ, چہرے کے خد و خال, اور پھر اسی طرح سے مزاج, سوچیں, صلاحیتیں, مال, دولت, مرتبہ, یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مختلف بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے. انہی اختلافات کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے, چاہے ہم کسی بھی ایسپیکٹ آف لائف میں دیکھ لیں.
ठीक है। तो उस पे एतराज नहीं करना, उसको कबूल करना है, उसको ऊपर गौर फिक्र करके उसको समझना है। देखिए, अगर आप सिर्फ अपने बच्चों के लिहाज से इस चीज को समझ लेंगे ना कि बच्चे सब एक जैसे नहीं हो सकते, तो आप रोना, खिंचना, चिढ़ना और गिले शिकवे करना, किसी एक से हर वक्त नाराज रहना और किसी एक से हर वक्त राजी रहना, इससे आप खुद बच जाएंगे। ये होगा आपके बच्चों में, कोई आपका बहुत ओबीडियंट होगा, कोई नहीं होगा। तो उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, और समझा सकते हैं, हदायत के लिए उसको भी कहें कि अपने लिए दुआ करे या आप उसके लिए दुआ करें। लेकिन ये मत कोशिश करें, हमारे यहाँ ये भी बहुत ज्यादा होता है कि कोई बच्चा एक ज़हीन होगा, उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे होंगे, तो उसको बहुत ज्यादा सर चढ़ाया जाएगा, उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा लोगों के सामने। दूसरा जो है, अगर उसकी इतनी सलाहियतें नहीं होंगी तो उसको इतना नुमाया नहीं किया जाएगा, उसकी बातचीत नहीं की जाएगी दूसरों के सामने। या हर वक्त घर में किसी एक बच्चे को जो है ना, हर वक्त पिन पॉइंट किया जाता रहता है, उसकी किसी एक बात से सारी पकड़ लेंगे, बहन भाई भी वही बात कर रहे होंगे, माँ बाप भी वही करेंगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जैसा एक क्लास में होता है ना, बाज़ दफा कोई नालायक सा बच्चा होगा, सारी टीचर्स आके उसके ऊपर अपना वो नजला गिराती रहेंगी, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये नहीं करते, तुम होमवर्क नहीं करते, तुम्हें समझ नहीं आती। चाहे आप बहैसियत उस्ताद हैं या आप वालदैन की हैसियत से हैं, आप बहन भाई की हैसियत से, इस एक नुक्ते को समझ लें कि इस दुनिया में सब कुछ एक जैसा नहीं हो सकता ना, तो बहुत सी जगह पे आपके लिए डीलिंग्स आसान हो जाएंगी। बहुत सी जगह पे आपको अपने लिए जिंदगी को लेना, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझना आसान हो जाएगा। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप अपने बच्चों के बारे में बहुत सा शऊर हासिल कर लेंगे। आप अपने बहन भाइयों के रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सीख लेंगे और बहुत से एतराजात करने पर अपनी जबान को रोक लेंगे, चुप हो जाएंगे या कह देंगे बस ठीक है, अल्लाह ने इसको ऐसा ही बनाया, ये ऐसा ही है, मगर मैं इसको तब्दील नहीं कर सकता। फिर आप खाम खा की गिबत में भी नहीं जाएंगे, फिर आप खाम खा के गुस्से और झुंझलाहट उसका शिकार नहीं होंगे। हाँ ठीक है, जहां पे आपको अपने राइट के लिए स्टैंड लेना है, जुल्म बर्दाश्त करने का नहीं कहा जा रहा, आप वो भी लेंगे, स्टैंड भी करेंगे। लेकिन बात सिर्फ समझने की है कि इंसान को ना ये एक चीज समझाई जा रही है। एक तो इसमें जाहिर है तज़किर भी आला तो किया जा ही रहा है अल्लाह ताला की नेमतों के जरिए, कि अल्लाह की जात को पहचान लो, उसकी तौहीद को मान लो। लेकिन उसके साथ साथ इंसान को बहुत से जो है ना लेसन्स इन आयात में इस तरीके से भी मिलते हैं कि जोड़े बनाए गए हैं, जोड़े में भी होगा इस दुनिया की हर चीज आपको मिलेगी, और फिर उन जोड़ों में भी तजाद होगा। अब बीवियां जो इस चीज पे खिंचती रहे, मेरा शोहर तो ऐसे करता, फलां का शोहर तो ऐसा नहीं करता, मेरा मिजाज ऐसा था, मेरे शोहर का मिजाज ऐसा नहीं है, और फलां का तो देखो वो ऐसा शोहर उसका ख्याल करता है, या वाइस वर्सा आप ले लें, बाज़ दफा हस्बैंड ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा कंपैरिजंस में आ जाते हैं या बहुत ज्यादा नाशुक्री में आ जाते हैं। इस एक नुक्ते को अगर समझ लें तो इंसान बहुत से नाशुक्रियों से भी बच जाएगा, बहुत सी जजा फजा की जो गुनाह है उससे बच जाएगा, हसद से बच जाएगा, बिला वजह का जो एक वो कसरत की जो हिर्स है उससे आगे निकल जाऊं, उसको ये क्यों मिल गया, या वो हाय बाय करते रहना, जलते रहना, कुड़ते रहना, और फिर उस कुड़न और जलन और हसद में आके अपनी नेमतों को ही नजरअंदाज कर देना, उस गुनाह से भी इंसान बचेगा। ये जो एक चीज समझने की है ना कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात में जो है इख्तलाफ रखा है, तजाद रखा है, यही अल्लाह ताला का कानून है, यही उसका निजाम है, यही उसका तरीकाकार है, और यही इसी में हिकमत है। फिर जाहिर है फर्क है, तो फिर इंसानों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है ना। इसी तरीके से ये कारखाना है, दुनिया चलता है, इसी तरीके से ये निज़ाम चलता है। फिर कोई तालिब इल्म होगा, उसको इल्म वाले आलिम की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई अगर जितना भी बड़ा डॉक्टर इंजीनियर हो, उसको अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। वालदैन को बच्चों की, बच्चों को वालदैन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ये इसी तरीके से ज़रूरियात भी पूरी होती है, ठीक है ना। और इस तरीके से इंसान समझ लेता है कि बस अल्लाह का निजाम है, अल्लाह की तकसीम है, ऐसे ही है, किसी को किस्सा दे दिया, अब इसको चैलेंज नहीं कर सकता इंसान, उसके ऊपर एतराज नहीं कर सकता। अपने लिए एक बैलेंस रास्ता निकालना है, अपने लिए अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करते हुए हदायत का रास्ता बस चुनने की कोशिश करनी है, जो बैलेंस है, और कोई उसमें जो है ना वो इंसान फिर एतराजात और जजा फजा ना करे, बस ये इसमें समझने की बात।
چلیے اس کو اتنا ہی رکھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم آپ کا ہو گیا. ابھی یہاں تک ہم تلاوت سن لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل کنٹینیو کریں گے. ان چیزوں کے اوپر برسرا جانا، تھوڑا غور و فکر کریں. ابھی تلاوت سنتے ہوئے بھی کوشش کریں کہ تھوڑا غور کریں کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے. جی پلیز تلاوت الف لام میم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.